بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، آج ایک طویل عرصے کے بعد اس لیے پروگرام شروع کیا گیا کہ حالات کی وجہ سے نہ پروگرام ہم شروع کر سکتے تھے اور نہ ہی ان حالات کی وجہ سے کوئی اپنے آگے بڑھا سکتے تھے۔ یوٹیوب کی اپنی پالیسیز بھی تھیں جن کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو روکنا بھی پڑا، اور ان کی پالیسی بالکل ان کی جو پالیسی ہے وہ ہے اور وہ بالکل ٹھیک پالیسی چل رہی ہے۔ لیکن دوسری سی جو اہم ہے وہ افغانستان کا حملہ ہے، اور اس میں انڈیا کی مکمل یکجہتی افغانستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے افغانستان سے اپنا سندور 2 آپریشن شروع کیا، اور اب اس آپریشن کے دوران 48 گھنٹے کا تھوڑا سا وقفہ ہے، جو پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کے کہنے پر اور افغانستان کے براہ راست ہماری فوج کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کے بعد دیا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے قطر کو بھی، سعودی عرب کو بھی کہ اور متحدہ عرب امارات کو بھی، کہ وہ پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ان کو ہمیشہ کے لیے روکنے میں یکسر ناکام ہوتے ہیں۔ جہاں بھارت نے جب پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی قطر نے اور متحدہ عرب امارات سے بھی لوگ آئے تھے، سعودی عرب سے بھی آئے تھے، اور آنے کے بعد ایران سے بھی آئے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انہیں بھی سمجھائیں کہ وہ ذرا اپنے کنٹرول میں رہیں، اور پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ مل کے جو یہ سازشیں کر رہے ہیں یہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گی۔ آج سے کئی سال پہلے جب 2012 میں یا 2011 میں جب محترم جناب امریکہ کے صدر تھے اوباما صاحب، تو اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ خطے کا جو حکمران ہے، خطے کا جو بڑا جسے کہنا چاہیے خطے کا جو بہت بڑا کنٹرولر ہوگا وہ بھارت ہوگا۔ لیکن پاکستان نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ خطے کا کوئی بھی جو ہے وہ کنٹرولر نہیں ہوگا۔ بھارت کو اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ افغانستان میں جا کر کے پاکستان پہ حملہ کرے، وہ پاکستان کے علاوہ جو ہے نا ادھر ادھر سے پاکستان پہ حملہ کرے، اور کبھی وہ ایران چابار کی لالچ دے کر کے ایران کو جو ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی وہ افغانستان کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، اور آج پاکستان کو 3 مختلف محاذوں پہ براہ راست لڑنا پڑ رہا ہے۔ اور ایران، افغانستان، اب جو افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یقینی طور پہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کر کے قندھار سے اپنی فوجیں واپس بلوائی تھیں، اور کہا تھا کہ افغانستان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس بھائی سے ہمیشہ ایسی برائی حاصل کر رہی ہے جس کا اس کو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جب ابھی جامعہ متقی صاحب جو بھارت میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے روس سے جا کے پوچھو، امریکہ سے جا کے پوچھو اور ناٹو سے جا کے پوچھو، تو ہم امیر متقی صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف رہنے والے اور بھارت کے دوست بننے والے بابر کرمل سے جا کے پوچھو، آپ جو ہیں وہ سردار داؤد سے جا کے پوچھو، آپ جو ہیں جا کر کے حفیظ اللہ امین سے جا کے پوچھو، یہ سب تمہارے حکمران جو ہیں وہ بھارت کے دوست، بھارت کے یار اور پاکستان کے غدار تھے۔ لیکن ان سب کا جو حشر ہوا ہے، اور سب سے اہم نجیب اللہ سے جا کے پوچھو، جس کو خود ملا عمر صاحب کی حکومت کے دوران طالبان نے جس بے دردی سے مارا تھا، وہ بھی بھارت کا بہت بڑا یار تھا اور پاکستان کا غدار تھا۔ پاکستان کی غداری کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اس لیے ہم اس پر ایک بہت ہی اہم اس بات پہ جاننا چاہتے ہیں، افغانستان سے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو سیز فائر کے لیے قطر جانا پڑا، سعودی عرب جانا پڑا، لیکن ان دونوں نے آپ کو کوئی فائنل جواب نہیں دیا۔ فائنل جواب صرف پاکستان دے سکتا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو جنگ کا اعلان کیا نئی دہلی میں بیٹھ کر کے، جہاں وہ ایک ایسی پریس کانفرنس تھی جو خواتین رپورٹر اور خواتین صحافیوں سے خالی تھی، لیکن آپ نے وہاں یہ ثابت کی کہ آپ امیر متقی ہیں۔ جب آپ نے اپنے الفاظ منہ سے نکالے تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ آپ امیر متقی نہیں بلکہ دشمن متقی ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں،
آپ کشمیریوں کے خلاف آپ نے بولا ہے، آپ نے کشمیریوں کو دشمن بتایا، کشمیریوں کو بھارت کا حصہ بتایا، اور آزاد کشمیر کو بھی آپ نے بھارت کا حصہ بتایا۔ لہٰذا یہ اس طرح سے نہیں ہوتا امیر مقام صاحب، آپ خود پاکستان میں بڑھے ہیں، پاکستان میں پلے ہیں، پاکستان میں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور پاکستان میں پشاور میں کوئٹہ میں آپ کی بہت بڑی بڑی جائیدادیں اور جاگیریں موجود ہیں جو آپ نے پاکستان میں رہ کے بنائی ہیں، اور آج آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان نے اپنے کسی دشمن کو کبھی نہیں معاف کیا، اور یہ بات تو آپ کو بتا دیں گے، ہم نہیں بتا رہے کہ ہم نے سندور 1 یا سندور جو آپریشن انڈیا نے بھارت کے نیتاؤں نے ہمارے پاکستان کے خلاف کیا، اس میں کون جیتا اور کون ہارا۔ وہ ٹرمپ صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں، ان کے ایک ہی الفاظ ہیں کہ بھائی وہ آپ کے وہ 7 جہاز گرے۔ اب آپ کو پتہ ہے شرم الشیخ میں مودی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیں، لیکن مودی مارے شرم کے وہاں نہیں جا سکے۔ مودی نے وہاں جانے سے انکار کیا، اس لیے کہ وہ ایک امن کانفرنس تھی، اور امن سے نہ مودی کا کوئی تعلق ہے نہ نتن یاہو صاحب کا کوئی تعلق ہے۔ نتن یاہو بھی امن کے دشمن نظر آ رہے ہیں، امن کے خلاف نظر آ رہے ہیں، اور مودی صاحب ٹرمپ نے 20 ممالک کے لوگوں کو، سربراہان کو بلایا، وہ سب کے سب وہاں آئے، اور شرم الشیخ میں محترم ٹرمپ صاحب نے جو امن منصوبہ پیش کیا، اسی پر آج امن جو ہے وہ غزہ میں ہو رہا ہے، جہاں 2 سال سے بمباری کی جا رہی تھی، 2 سال سے قتل عام ہو رہا تھا، لیکن آج ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی ٹیم کی کوششوں سے وہاں پر امن قائم کیا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ آپ جو یہ آپ کو شاید آپ نے طالبان نے وہ ٹی ٹی پی کو بھی جو پاکستان میں مظاہرے کر رہی تھی، اس کے بھی لیے آپ نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دیوبندی یا بریلوی اور اہل حدیث سب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، لیکن پاکستان دشمنی میں کوئی بھی اتحاد نہ پاکستان چلنے دے گا اور نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی۔ اس بات آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک گیدڑ اور ایک شیر کی کچھ تھوڑی بہت الگ سے الگ دوستی ہو گئی، اور دوستی اس طرح کی ہوئی ہے کہ گیدڑ سے شیر پوچھتا تھا شکار کرنے سے پہلا، میری آنکھیں لال ہیں، میری دم سیدھی ہے اور میرے کان کھڑے ہیں، تو وہ اس کے بعد وہ شکار کرنے جاتا تھا۔ تو گیدڑ نے یہ سوچا کہ ارے یار، یہ تو بڑا آسان کام ہے، اپنی دم سیدھی کر لو، اپنی آنکھیں لال کر لو اور اپنے کان کھڑے کر لو اور شکار کر لو۔ اور اس نے بھی یہ شروع کیا، ایک بھیڑیا پہ حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے بھیڑیا پہ حملہ کیا تو اس کو احساس ہو گیا کہ شیر کون ہے اور بھیڑیا اور گیدڑ کی کیا اوقات ہے۔ اس لیے ہم شیروں کو نہ للکارو۔ آپ نے 23 ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، بے گناہ فوجی جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ بھی دیں گے؟ نہیں، ہم چھوڑتے کسی کو بھی نہیں، اور اگر ہمارے اوپر حملہ کیا جائے گا تو ہم ایسا بھرپور دفاع کریں گے کہ آئندہ کوئی حملہ کرنے والا ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ میں یوٹیوب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور ہمیں بھی اس بات کا موقع دیں تاکہ ہم اپنا موقف بھی ماضی کی طرح جس طرح آپ نے کیا آج بھی ہم اپنا دیں۔ دوسری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ہمارے چینل کو آپ بہت اچھی طرح سے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔